ہر دور میں ایک اپروچ چلتی ہے. اس دور میں علم کی ایک اپروچ ہوتی ہے جو ورلڈ وائڈلی پریویل کرتی ہے, جس کا راج ہوتا ہے دنیا میں. ایک وقت تھا مسلم اپروچ تھی, اب مغربی اپروچ ہے, ویسٹرن اپروچ ہے. سمجھ؟ ویسٹرن اپروچ کیا ہے؟ ہر شے کو عقلیت کے تناظر میں دیکھا, سوچا, سمجھا اور پرکھا جائے. اگر عقل میں وہ بات آتی ہے تو بڑی زبردست بات. عقل میں وہ بات نہیں آتی تو پھر کیا کیا جائے؟ اس کا انکار, ہم نہیں مانتے. لہٰذا اس ضرورت نے پتہ کیا کیا؟ اس ضرورت نے مسلم مفکرین میں سے ایک طبقہ کھڑا کر دیا, جس طبقے نے وہ تصورات جو ایمان بالغیب کی بنیاد پر وہ بطور مسلمان تو مانتے تھے, لیکن اس کی عقلی تعبیرات کی طرف چلے گئے. اور یہ وقت کی ضرورت تھی, یہ لازمی بھی تھا. کیوں؟ چونکہ مغرب کی اپروچ اس وقت لیڈ کر رہی ہے پوری دنیا میں علم کے حوالے سے, اور مغرب کی اپروچ اور مغرب کے علمی تقاضوں کے ساتھ میٹ اپ کرنے کا اس کا تقاضا اور ضرورت یہ تھی کہ ان تمام چیزوں کو عقلی انداز میں دیکھا جائے. لہٰذا ایک طبقہ کھڑا ہوا اور اس طبقے کا نمائندہ اقبال تھا مسلمانوں میں. اس سے پہلے آپ جو بہت بڑی شخصیت, آپ حضرت شاہ ولی اللہ کے بعد کوئی آپ کو ایسی نظر نہیں آتی. درمیان میں آئے ہیں سر سید بھی جدید اپروچ کے آدمی, اور بھی آئے ہیں, لیکن جو وسعت اقبال کے ہاں پائی جاتی تھی اور جو قبولیت اقبال کو میسر آئی, اور جس انداز میں مغربی اپروچ کو سمجھتے ہوئے اسلامی تصورات کو عقلی تناظر میں اقبال نے پیش کیا, کسی اور نے پیش نہیں کیا. اس دور میں کسی اور نے پیش نہیں کیا. لہٰذا اب کیا ہوا؟ لہٰذا اب ہم ہر تصور کو عقلی تناظر میں دیکھنے پر مجبور ہیں. آج ہم جو بات کر رہے تھے, ہمارا موضوع چل رہا ہے پچھلے 1-2 ہفتے سے, وہ ہے تصور حیات بعد از موت, آخرت کا تصور, مرنے کے بعد کی زندگی کا تصور, اس زندگی کے بعد کی زندگی کا تصور. کئی مذاہب ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم جو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کہ اس تناظر میں, یعنی جدید اپروچ کے تناظر میں, عقلی تناظر میں, اقبال جو کہ ایک بہت بڑا مسلمان بھی تھا, بہت بڑا مسلمان مفکر بھی تھا, اس نے حیات بعد از موت کے تصور کو اسٹیبلش کرنے کے لیے کون سے عقلی دلائل پیش کیے. امکان یہ ہے کہ یہ 2 حصوں پر مبنی ہوگا, چونکہ تھوڑا اس میں وسعت ہے, دلائل ذرا کثیر ہیں, تو لیکن اس کے باوجود ہم اختصار سے اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے. تو یہ آپ لوگوں کو ریکارڈنگ بھی مل جائے گی, لیکن آپ لوگوں نے لکھنے سے زیادہ سمجھنے پہ کوشش کرنی ہے. ابتداً کچھ اصطلاحات آئیں گی, میں ان کا مطلب بتا دوں. بار بار یہ استعمال ہوں گی تاکہ آپ کنفیوز نہ ہو. ایک لفظ آئے گا متناہی, یہ انتہا سے نکلا ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے جو چیز محدود ہو, لمیٹڈ ہو, بس یہ ذہن میں رہے. متناہی کا لفظ آئے گا تو کیا مطلب ہوگا؟ لمیٹڈ, ٹھیک ہے. ایک لفظ آئے گا غیر متناہی یا لا متناہی, اس کا مطلب کیا ہوگا؟ ان لمیٹڈ, انفینٹ, یعنی وہ لامحدود ہے. جہاں متناہی آئے گا لمیٹڈ, اس کا مطلب ہوگا انسان, آپ اور میں, ہماری خودی, ہماری آئیڈینٹی, ہماری فزیکل پریزنس, ہماری انفرادیت. جہاں لا متناہی آئے گا یا ان لمیٹڈ آئے گا یا غیر متناہی آئے گا, وہاں مراد کیا ہوگا؟ ذات مطلق, خدا. یہ چونکہ جدید, میں نے بتایا یہ تناظری جدید ہے ڈسکس کرنے کا, تو یہاں وہ مذہبی اصطلاحات جو خصوصی ہیں, اس میں علم ہے, اللہ تعالیٰ کا نام ہے اور باقی ہے, وہ استعمال عام طور پہ مفکرین نہیں کرتے. وہاں وہ کرتے ہیں ذات مطلق, یعنی ہر ذات سے بڑی جو ایک ذات ہے, سمجھائیے نا. تو یہ آئے گا. تو ایک یہ متناہی غیر متناہی. ایک امتداد کا لفظ آئے گا, امتداد زمانہ. امتداد کا مطلب ہوتا ہے طویل مدت سے ہے امتداد, یعنی یہ لفظ سے بنے ہوئے ہیں اور اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے. ایک لفظ آئے گا توسع. توسع کا مطلب ہوتا ہے کہ چیز وہی رہے, مثلا یہ بوتل ہے, یہ وہی رہے. آپ کوئی ایسا کام کریں کہ اس کو وسعت دیتے جائیں تاکہ اس کے اندر جو چیز سمائی ہوئی ہے, ایک کی بجائے 2 بوتلوں کا پانی سما جائے, لیکن بوتل یہی قائم رہے. آپ اس کو, یہ چونکہ میٹر ہے, مادہ ہے, اس کو گرم کر کے بھی اس کو وسعت دے سکتے ہیں. اس کی جو لیئر ہے وہ اور تھن ہو جائے گی, بالکل باریک, سمجھے نا. تو توسع کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وسعت دینا. اس وجود, یہ ذہن میں رکھیں, اس وجود کو قائم رکھتے ہوئے اس کے اندر وسعت در وسعت دینا. یہ نہیں کہ آپ وجود کو ختم کر دیں, پھر تو لامحدود وسعت ہو گئی بھائی. اور لامحدود وسعت کس کا خاص ہے؟ خدا کا خاص ہے. مدت, طویل مدت, زیادہ زمانہ. اس کے بعد ایک آئے گا توسع یا وسعت, اس کا مطلب یہ ہوگا.
یہ 2-4 بنیادی اصطلاحات ہیں جو یہاں پر آئیں گی. تو اگر درمیان میں کوئی آتی ہے تو ایک آئے گی نتشے جس کو اقبال بہت پڑھتے ہیں، اور ایک بہت بڑا ورلڈ وائڈلی پوری دنیا کا جس کو مغرب مانتے ایک اسکالر ہے نتشے. تو اس کا ایک تصور ہے رجعت ابدی. رجعت کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا، واپس جانا. کس طرف واپس جانا؟ خدا کی طرف. وہ کہتا ہے واپس جانا، اور وہی بات ہے جو ہم کہہ رہے ہیں حیات بعد از موت، مرنے کے بعد واپس جانا. تو ہم موت کہتے ہیں اور حیات بعد از موت کہتے ہیں، وہ کہتا ہے رجعت ابدی. لیکن خدا کو تو سب وہ مانتا ہے نہیں، وہ پھر میں ابھی سے اصطلاحات بتا رہا ہوں، اس کے تصورات پر ہم آئیں گے. تو یہ بنیادی اصطلاحات ہو گئی. اب ہم اقبال کی طرف آتے ہیں. اقبال نے جو پہلا کام کیا اس تصور کا بیان کرتے وہ حیرت کا اظہار کیا. کیا حیرت کا اظہار کیا؟ اقبال یہ کہتے ہیں کہ مادیت حاضرہ کے اس عظیم فتوحات کے دور میں، سائنس ٹیکنالوجی محسوس کا دور ہے نا، مادیت کا دور ہے. یہ محسوس ہوتا ہے تو یہ جدید مفکرین مانتے ہیں، جو محسوس نہیں ہوتا اس کو نہیں مانتے. تو اقبال کہتا ہے مادیت حاضرہ اور سائنسی ترقی کے اس عظیم دور میں اس سوال کو اتنی شدت سے پوچھا جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اندر کوئی حقیقت ہے، اور مجھے اس بات نے حیرت میں ڈال دیا. چونکہ میں نے آپ کو یاد ہوگا لیکچر جب یہ موضوع شروع ہوا تھا تو بتایا تھا اس کو تبو ٹاپک کہتے تھے، TABO، موضوع ممنوع. کئی ریاستوں میں کئی مذاہب میں یہ موضوع ممنوع ہوتا تھا، اس پر بات کرنی جرم ہوتی تھی. لیگلی بھی اور مذہبی طور پہ جرم تصور ہوتا تھا. بھائی تمہارا کیا تعلق ہے، یہ مذہبی پیشوا جانے بعد میں کیا ہوگا. لیکن جیسے جیسے ہیومن سائیکالوجی آگے بڑھی، جیسے جیسے انسان کی فطرت آگے بڑھی، انسان کا تجسس بڑھا، انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اقبال نے سب سے پہلے مادیت حاضرہ کے باوجود اس پر تعجب کا اظہار کیا. اور اقبال کہتے ہیں کہ مغرب میں جتنی کتابیں اقبال کہتا ہے میری صدی میں اور مجھ سے پہلے کی ایک صدی میں لکھی گئی ہیں، اتنی کتابیں اس موضوع پر کبھی نہیں لکھی گئی. اور اب میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ پھر اقبال کے بعد اب تک اس پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں اتنی اقبال کے ہوتے تک بھی نہیں لکھی گئی تھی، جس پر اقبال نے تعجب کا اظہار کیا تھا کہ اتنی لکھی گئی، جبکہ اس کے بعد بھی سینکڑوں میں اس موضوع پر کتابیں لکھی. دوسرا جو آگے بیان کرتے ہیں وہ ایک اعتراض ہے، اقبال نے رد کر دیا اس کا. عمومی طور پہ مسلم فلاسفرز اور مسلم مفکرین نے حیات بعد از موت کے تصور کو ثابت کرنے کے لیے جس نوعیت کے دلائل دیے، اقبال کہتا ہے کہ اگر تو وہ دلائل مسلمان کو دینے ہیں تو مسلمان تو پہلے ہی مانتا ہے. دلائل کیا دیے جی؟ میٹا فزیکل دلائل، ما بعد طبیعیاتی دلائل. ما بعد طبیعیاتی سمجھتے ہیں، جس کا اس فزیکل ورڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اللہ کا ہے، اللہ نے کہا ہے، ایک غیب ہے، غیب کی خبر ہے. اقبال کہتے ہیں بھئی یہ دلائل مغرب اور اقلیت پسندوں کے لیے کس کام کے ہیں؟ تو جس نے بھی حتیٰ کہ ابن رشد کا نام لے لیا علامہ اقبال نے کہ علامہ ابن رشد نے بہت کوشش کی، وہ کہتے ہیں لیکن ان کی جو بنیاد تھی وہ ما بعد طبیعیاتی دلائل پر تھی. اس وجہ سے مغرب میں، حالانکہ ابن رشد کے افکار و نظریات فلسفہ کے حوالے سے بڑے اہم ہیں مغرب میں، لیکن اس موضوع پر اقبال کہتا ہے ابن رشد نے اپنا وقت ضائع کیا. یہ اقبال نے لکھا ہے، ہی ویسٹڈ ہز ٹائم، کیونکہ جو وہ دلائل بنیاد قائم کر کے جس پر وہ دلائل کھڑے کر رہا تھا وہ تو اس بنیاد کو ہی نہیں مانتے، وہ دلائل کیسے مانیں گے. تو امپورٹنٹ کیا ہے؟ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہم نے یہ پوری بحث کرتے ہوئے کسی مذہبی شے کو بنیاد نہیں بنانا، یہ ذہن میں رکھ لیں. کسی ثابت شدہ ایسا مذہبی عقیدہ جس کی بنیاد غیب پر ہو، فزیکلی جس کو ثابت نہ کیا جا سکے سائنٹیفکلی، اس کو بنیاد نہیں بنانا. سمجھا؟ اور پھر اقبال نے آگے بتا دیا کہ اس نے ابن رشد نے جو بنیاد بنائی تھی وہ بنیاد ہی سرے سے غلط تھی. ایک تو اس لیے غلط تھی، دوہری غلطی تھی اس میں. ایک تو اس لیے غلط تھی، علامہ کہتے ہیں کہ اس نے ما بعد طبیعیاتی دلائل کی بنیاد پہ اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی، اور مسلمانوں کے ہاں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو مانتے ہیں. اور غیر مسلموں کے ہاں، انگریزوں کے ہاں، اس کو ثابت کرنے کے لیے جس دلائل کی ضرورت تھی جس نوعیت کے، وہ دلائل یہ نہیں تھے، ریکوائرڈ ہی نہیں تھی. دوسری غلطی علامہ ابن رشد سے کیا ہوئی؟ ابن رشد نے حواس اور عقل میں فرق کیا. ذرا سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ حواس کیا ہوتے ہیں؟ حص ہیں، دیکھنے کی حص، سننے کی حص، چکھنے کی حص، بولنے کی حص. ابن رشد نے ان حصوں کو ایک خانے میں رکھا اور عقل کو ایک خانے میں رکھا، اور اس تقسیم کی بنیاد انہوں نے قرآن کا ایک لفظ لیا اور وہ لفظ تھا نفس.
اقبال کہتے ہیں یہ تقسیم ہی سرے سے غلط ہے۔ اچھا، ابھی ہم چونکہ صرف ایک فوکس کریں گے ایک تصور پر تاکہ آپ لوگ ڈائیورٹ نہ ہو جائیں، لہٰذا میں اس بحث میں نہیں الجھ رہا کہ پھر اقبال کہنا کیا چاہتے تھے، اس پر ہم کسی وقت پھر کریں گے۔ لیکن اتنی بات سن لیں کہ نفس کے حوالے سے اقبال کا جو تصور ہے وہ اس کو کہتے ہیں تفرد ہے اقبال کا، یعنی اقبال اکیلا ہے اس تصور میں، پوری امت اور امت کی بہت بڑی اکثریت اور خاص طور پہ صوفیاء کرام اس تصور کے مخالف ہیں۔ اقبال نے سب سے ہٹ کے ایک تصور دیا۔ تصور یہ ہے کہ سب صوفیاء کرام یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے علماء یہ سمجھتے ہیں کہ انسان کے اندر روح اور جسم دو متضاد قوتیں چل رہی ہیں، جسم ادھر لے جا رہا ہے مادہ، روح ادھر لے جا رہی ہے، اور انسان دو متضاد قوتوں کا مجموعہ ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ بنیاد ہی غلط ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جب روح تھی اور مادہ مادہ تھا تب تو یہ متضاد تھے، لیکن اللہ نے ان دونوں کو ملا کے ایک ایسا امتزاج بنا دیا نفس کا، اب ان کی الگ الگ خاصیتیں، اور یہ تصور کہ وہ ادھر لے کے جا رہی ہے ادھر لے کے جا رہی ہے، اس کو اقبال نہیں مانتے، یہ غلط ہے۔ اب یہ ہے کہ اس نفس کا جو بن چکا ہے، روح اور مادے کے امتزاج سے ایک نفس بن چکا ہے نا، اب اس نفس کے تزکیہ در تزکیہ کرنا ہے، یعنی تقسیم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سر اقبال کا شعر ہے کہ اگر تجھے الجھن نہ ہو تو کھول کے کہہ دوں، وجود حضرت انسان نہ روح ہے نہ بدن۔ ہاں بالکل، اس طرح کے بہت سارے تصور ہیں، میں نے کہا نا اس کو ہم چھیڑتے نہیں ہیں، وہ پھر ایک نئی بحث کھل جائے گی، لیکن آپ یہ سمجھ لیں، اور ہر خطبے میں 7 خطبات میں سے 6 خطبوں میں ہیں اقبال نے اس پر زور دیا ہے کہ یہ تصور غلط ہے کہ جو صوفیاء ہمیشہ سے مانتے آئے، بہت بڑے لوگ مانتے ہیں اس تصور کو، صوفیاء مانتے آئے اور بہت سارے علماء مانتے آئے کہ وہ تصور کیا ہے کہ روح اور مادہ، یہ جسم کے اندر روح اور نفس دو الگ قوتیں ہیں۔ اقبال کہتا ہے نہیں، انسان کو تضاد کا مجموعہ بنا دیا ان لوگوں نے، بلکہ یہ دونوں مل کے ایک بن چکے ہیں، اب وہ جو ایک ہے اس کا تزکیہ کرنا ہے، بس یہ اصل چیز ہے۔ تو یہ انہوں نے ابن رشد کی غلطی کے ضمن میں اس بات کو بیان کر دیا۔ اس کے بعد حیات بعد از موت میں ایک مضبوط عقلی بات جو اصلاً کانٹ نے کی تھی، اقبال اس بات سے اپنے تصور حیات بعد از موت کے دلائل کا آغاز کرتے ہیں۔ کانٹ کتنی دفعہ ہم ذکر کر چکے ہیں، بے شمار دفعہ، امانوئل کانٹ، دا کریٹک آف پیور ریزننگ جس کی تھیوری ہے 2100-2200 صفحے کی، تنقید عقل محض، جس کو پڑھنے کے لیے بھی ایک بہت بڑی عقل درکار ہے، سمجھنے کے لیے تو پھر اس سے بھی اوپر درکار ہے۔ تو کانٹ کی ایک دلیل ہے جس سے اقبال نے بنیاد بنائی، اور وہ دلیل کیا ہے کہ عقل کا، کانٹ کہتا ہے عقل کا تقاضا ہے، اور اقبال نے اس کو لے لیا، عقل کا تقاضا ہے کہ عدل و انصاف کے جملہ تقاضے ایک نہ ایک دن پورے ہوں۔ یعنی ایک مظلوم ہے جس کے ساتھ ظلم ہوتا جا رہا ہے، ظلم ہوتا جا رہا ہے، کوئی اس کے سننے والے نہیں، 2-4 جاگیردار ہیں یا سیاستدان ہیں یا ظالم ہیں یا جابر ہیں یا جن کا وہ ملازم ہے، یہ جو بھی صورت لیں، وہ اس پر ظلم کیے جا رہے ہیں، ظلم کیے جا رہے ہیں، اور وہ مر جاتا ہے۔ تو کانٹ یہ کہتا ہے عقل کا تقاضا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرنے کا دن یا کوئی موقع یا کوئی مقام ہونا چاہیے۔ اگر یہ نہیں مانتے ہم، یہ عقلی مسلمہ ہے، یعنی عقلی اصول بیان کر رہا ہے، وہ کہتا ہے اگر وہ یہ نہیں مانتے تو پھر ہر بندے کو یہ حق دیا جائے کہ جس کے پاس قوت ہے وہ دوسروں کو مارتا جائے، کیونکہ جواب دے تو کوئی ہے نہیں، سمجھ نہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ پہلا سیڑھی کا قدم تھا، ہم اس موضوع کی طرف چلیں، عقل میں آ رہی ہے بات کہ یہ پہلی سیڑھی اٹھائی کہ عقل کا لازمی تقاضا ہے کہ عدل و انصاف کو اور اس کے پورے تقاضوں کو، جملہ تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے ایک دن مقرر ہو یا اس کے تقاضے پورے ہوں، جو بھی صورت ہو، یہ لازمی ہے۔ اچھا، اب اس حوالے سے دوسری بات جو کانٹ نے کی، یہ اقبال نے کی، لیکن یہاں اقبال نے کانٹ کا صراحتاً ذکر نہیں کیا، جو ابھی اگلی بات کرنے، لیکن میرا اپنا اندازہ ہے اور وجدان ہے کہ یہ بھی کانٹ ہی کے تصور سے اقبال نے اخذ کی ہے، لیکن امکان ہے کہ اپنی اقبال کا اپنا تصور ہو، ٹھیک ہے، چونکہ کانٹ کے ساتھ صراحت سے ذکر نہیں ہوا، اوپر ذکر ہوا تھا صراحت سے۔ دوسرا یہ ہے کہ انسان کو فطرتاً طبعاً، اب یہ اس سے بھی اہم، اب آپ دیکھیے کہ یہ کتنا عظیم دماغ کا آدمی تھا کہ اس نے فطرت کے کیسے نازک دائیات سے استدلال کر کے کیسے بڑے مسائل حل کیے۔ اقبال یہ کہتا ہے کہ انسان کو فطرتاً
خیر اعلیٰ کی طلب ہر انسان کی فطرت بڑی سے بڑی خیر پانا چاہتی ہے کہ نہیں؟ آپ کی فطرت میں ہے؟ آپ کی حضرت صاحب ہر انسان کی فطرت کا یہ تقاضا ہے، جو فطرت اس میں رکھی گئی ہے کہ وہ خیر اعلیٰ کو حاصل کرنا چاہتی ہے۔ اچھا، کیونکہ اگر خیر اعلیٰ میسر آئے تو اسی خیر اعلیٰ میں فضائل اخلاق بھی ہیں، اچھے اعمال بھی ہیں، اور مسرت و سعادت بھی ہے، یعنی نتیجہ بھی ہے۔ اب جس کو اقبال خیر اعلیٰ کہتا ہے اس کے دو حصے ہیں، ایک حصہ ہے نیک اعمال، سارا کچھ کرنا، عبادات، فضائل اخلاق، اچھا اخلاق، سارا کچھ، اور دوسرا حصہ اس سے جڑا ہوا ہے، اس اخلاق، اس اعمال کے نتائج۔ یہ دو ملتے ہیں تو خیر اعلیٰ ہے۔ آپ اچھے کام کرتے جائیں اور اینڈ پہ آپ کو جوتیاں پڑیں تو خیر اعلیٰ مکمل ہوگی؟ نامکمل۔ اور آپ برے کام کریں لیکن آپ کو اچھا نتیجہ ملے تو تیسرا دیکھنے والا اس کو خیر اعلیٰ سمجھے گا؟ نہیں سمجھے گا۔ تو خیر، اچھی خیر، اعلیٰ صورت خیر کی بہترین صورت کیا ہے کہ آپ اچھے عمل کرتے جائیں، یعنی اچھے اعمال، فضائل اخلاق بھی ہے اس میں اور اچھا نتیجہ بھی ہے۔ تو ہر انسان کی فطرت خیر اعلیٰ چاہتی ہے، اور خیر اعلیٰ کے کتنے تقاضے ہیں؟ دو، ایک فضائل اخلاق اور ایک اچھا نتیجہ۔ یہاں تک آ گئے آپ لوگ؟ اچھا، اب وہ کہتے ہیں جی خیر اعلیٰ اور فضائل اخلاق، فضائل اخلاق اور سعادت و مسرت خیر اعلیٰ کے دو ناگزیر پہلو ہیں۔ اب خیر اعلیٰ کیا ہے؟ فضائل اخلاق کیا ہے؟ اعمال کیا ہیں؟ اعمال ڈیوٹی ہوتی ہے، فرض ہوتا ہے کرنی ہے۔ مثلا اگر آپ دین کے باب میں اب آ جائیں سمجھنے کے لیے تو فضائل کیا ہے؟ خیر اپنا فضائل اخلاق کیا ہے یا اعمال کیا ہے؟ نماز پڑھیں جی، جھوٹ نہ بولیں، اچھے کام کریں، اعمال ہو گئے اور یہ فرض ہوتے ہیں۔ اور دوسری طرف آپ جائیں سعادت و مسرت، یہ کیا ہے؟ یہ فطرت کی بات کرنی ہے، مذہب کی بات نہیں۔ فطرت کیا ہے؟ فطرت کا تقاضا یہ ہے، خواہش ہے کہ ہمیں یہ اچھا نتیجہ ملے۔ تو گویا ایک طرف خیر اعلیٰ میں نے بتایا کتنے جز تھے؟ دو، ایک کیا تھا؟ فضائل اخلاق، دوسرا کیا تھا؟ نتیجہ۔ فضائل اخلاق فرض کا درجہ ہے اور نتیجہ خواہش ہے، اور فرض اور خواہش کبھی اکٹھی نہیں ہوتی، سمجھے؟ فرض اور خواہش ایک طرح کی تو نہیں ہوتی، اس کے اندر کیا ہوتا ہے، معاملات ہوتے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں کیا ہے۔ اچھا، فرض اور خواہش عام طور پر مخالف سمت میں جاتے، انسان چاہتا ہے کہ کرے کچھ نہ لیکن نتائج بڑے اچھے آ جائیں، سمجھ آ گئی؟ چاہتا ہے نا۔ اس مادی دنیا میں ان دونوں کا پوری طرح اظہار ممکن نہیں ہے، اقبال کہتا ہے۔ یعنی اس مادی دنیا کو اگر سمجھ لیا جائے کہ اس دنیا کے بعد کوئی دنیا نہیں ہے تو پھر یہ جو فطرت کا تصور ہے، یہ خیر اعلیٰ کا اصول، یہ ناقص رہے گا۔ چونکہ یہاں پر اگر کوئی بندہ بہت زیادہ فضائل اخلاق کا مظاہرہ کرتا ہے، اعمال کا، تو اس کو اتنا نتیجہ حاصل نہیں ہوتا، جو سعادت و مسرت ہے وہ اتنی حاصل نہیں ہوتی۔ لہٰذا عقل کا تقاضا ہے کہ سعادت و مسرت دینے کے لیے ایک اور درجہ رکھا جائے، یہ ایک اور مقام، یہ ایک اور جگہ رکھی جائے، یہ ایک اور دن رکھا جائے، یہ ایک اور حیات رکھی جائے جس میں ان کو دی جائے، یا الٹ ہو جائے۔ اگر ایک بندہ کام ہی نہیں کرتا اور وہ الٹا لوگوں پہ ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، جو عقل انسانی کہتی ہے غلط کام ہے وہ کرتا ہے اور وہ مر جاتا ہے، کچھ کے ساتھ کوئی برا نہیں ہوتا، تو اقبال کہتا ہے پھر عقل کا تقاضا یہ ہے کہ پھر ایک اور ایسا جگہ، ایسا مقام رکھا جائے کہ وہ جو غلط کر کے آئے اس کو نتیجہ بھگتایا جائے۔ تو گویا فطرت کے دائیے پر، فطرت انسانی پر خیر اعلیٰ کا تصور قائم کرتے ہوئے اقبال نے جو پہلی بنیاد باندھی وہ کیا باندھی؟ عقیدہ حیات بعد از موت کی، کہ یہ فطرت انسانی پر اس کی بنیاد کھڑی ہے، اور فطرت انسانی کے جو دو تصورات ہیں، فرائض، فضائل اخلاق، اور نتائج، سعادت و مسرت، ان دونوں کا پورا ہونا پوری شرائط کے ساتھ کما حق کو اس دنیا میں ممکن نہیں ہے۔ بندہ بہت نیک ہو تب بھی ممکن نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا یار ہم نے کون سا ان سے اجر لینا، اللہ سے اجر لینا ہے، ایک عام بات ہے نا۔ تو کیا ہم ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے؟ وہ بہت اچھی زندگی گزاری لیکن مالی طور پہ، معاشی طور پہ ان کا کوئی سٹیٹس نہیں تھا، وہ چلے گئے۔ اور ہم کیا ایسے لوگوں کو نہیں دیکھتے جو بڑے ہی پرلے درجے کے برے لوگ تھے ہیں، لیکن ان کے ساتھ دنیا میں کچھ کیا ہوا؟ فرعون بادشاہ تھا نا، کیا ہوا؟ غرق ہوا، مر گیا۔ غرق ہوا کیا؟ ڈوب گیا۔ تو ڈوب کے کتنے لوگ مرتے ہیں؟ تو ڈوب کے مرنا کون سی سزا ہے؟ وہ تو موت کا واقعہ تھا نا۔ تو گویا اس کا وہ جو حساب دینا ہے، اس نے جو ظلم کیا انسانیت پر، نبوت پر تو کیا، اس کو چھوڑ دیں، انسانیت پر ظلم کیا، تو عقل کہتی ہے کہ وہ اس انسانیت پر ظلم کا بدلہ دے۔
چونکہ ڈوب کے تو وہ بدلا تو نہیں ہوا، ڈوب کے تو وہ مرا، ڈوب کے تو کوئی بھی مر سکتا ہے، ایکسیڈنٹ سے کوئی مر سکتا ہے، تو کیا آپ کہتے ہیں کہ گناہوں کا کفارہ ہو گیا، مر گیا؟ نہیں. چھت سے کوئی گر کے مرتے تو آپ کہتے ہیں نہیں مرتے، ایسا نہیں ہے. تو لہٰذا نمرود نے کیا، سارا کچھ نہیں کیا. تو یہ ایک پورا چیپٹر ہے، لیکن ان کے ابھی حساب باقی ہیں جو ملنے ہیں. تو عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ایک مقام رکھا جائے کہ یہ آ کے اپنا حساب بکتے. اب دوسری طرف امام حسین کے لیے آ جائیں، پوری زندگی کیسی خیر کی گزاری اور نتیجہ کیا نکلا؟ ظلم و زیادتی کے ساتھ قتل کر دیا گیا. تو کیا عقل کا تقاضا نہیں ہے کہ ایک دن انصاف ہو کہ یہ زیادتی کا بدلہ ملے؟ تو گویا آپ دونوں پہلوؤں میں دیکھیں تو عقیدہ حیات بعد از موت کا عقلی طور پہ اس بات ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ کوئی دماغ کی کھڑکیاں کھلی ہیں کہ نہیں کھلی؟ آپ اس سے یہ اندازہ کر لیں کہ اقبال کا دماغ کتنا روشن تھا. جس تصور کو میں سمجھنے کے لیے ہم اتنا زور لگا رہے ہیں، یہ تصور اور یہ تصورات اس کے سینے اور اس کے دماغ کی تخلیق ہیں، خلق ہیں. اللہ جس کی قبولیت دیتا ہے وہ ایسے نہیں ہوتی. پوری دنیا میں جو علامہ اقبال کا ایک نام ہے، تصور ہے اس کا، جناب کیا بات ہے. تو اس کے پیچھے بہت ساری چیزیں. خیر اب آپ یہ سمجھئے کہ جو اب یہ پہلی بات ہے، اس نوعیت کے 50 سے زیادہ دلائل ہیں. ابھی میں نے پہلی بات کی ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ فطرت انسانی کو بنیاد بناتے ہوئے اور فطرت انسانی کے بعض تقاضوں کو بنیاد بناتے ہوئے علامہ اقبال نے کیا کہا کہ حیات بعد از موت کا اس طور پہ اس بات لازم ہے. اچھا، اس کے بعد بقائے دوام یعنی حیات بعد، اچھا ایک ٹرم آئے گی بقائے دوام. بقائے دوام کا کیا مطلب ہے؟ ہمیشہ کی زندگی. اس سے مراد بھی حیات بعد از موت ہے. ٹھیک ہے، آخرت سے مراد بھی حیات بعد از موت. تو یہ کہتے ہیں کہ حیات بعد از موت کے اس بات کے لیے وجود خدا کا اس بات لازمی ٹھہرے گا جس کی نگرانی میں عدل و انصاف ہو. اب اگلی بات سن لیں. اب جب یہاں تک عقل پہنچ جائی کہ ہاں یار انصاف تو ہونا چاہیے، جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور اس نے بہت اچھا عمل کیا اس کے ساتھ بھی حساب ہونا چاہیے، اس کو اجر ملے، اور جس نے بہت بڑی زیادتی کی ہے لیکن اس کو سزا نہیں ملی، اس کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے کہ اس کو سزا ملے. یہاں سے اقبال کہتے ہیں کہ پھر اگر یہ ہم عقل مانتی ہے اور ہم فطرت کے تقاضوں سے یہ مان گئے تو لہٰذا وہ عدل و انصاف جن پر ظلم ہوا ہے اور ان کو انصاف دینا ہے، نہ ان کی سربراہی میں ہو سکتا ہے، اور جنہوں نے ظلم کیا ہے اور جن کو سزا دینی ہے نہ ان کی سربراہی میں ہو سکتا ہے. لہٰذا یہاں عقل کہتی ہے کہ ایک کوئی بہت بڑی ذات ایسی ہو جو ان دونوں کی نگرانی میں عدل اور انصاف کے اس معاملے کو وقوع پذیر کروائے. تو کہتا ہے یہاں پہنچ کر عقلی طور پہ ہمیں خدا کی ذات کا اس بات کرنا پڑے گا. اگر ہم خدا کی ذات کا اس بات نہیں کرتے تو عقل کا وہ پہلا مسلمہ جو فطرت کی بنیاد پہ قائم کیا تھا وہ بھی رد ہو جاتا ہے. سمجھیے یا نہیں سمجھ آئی کہ عقل کا وہ پہلی بات جو پہلی بنیاد بنائی ہے وہ بھی رد ہو جاتی ہے نا. دیکھیں آپ نے مان لیا، کروائے گا کون؟ جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو کون کروائے گا؟ ٹھیک ہے، وہ بھی تو کوئی اچھا. اور جس کو اجر دینا ہے اس کو وہاں ممکن ہے وہاں پھر کوئی ظالم آ جائے اور وہ کہے نہیں جی جس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اس کو اور زیادتی کا نشانہ بنا دے، اور ان کی سربراہی میں ہو نہیں سکتا. اور جو مظلوم ہے نا اس کی سربراہی میں ہو سکتا ہے چونکہ اس کو تو انصاف چاہیے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ جو مظلوم ہوتا ہے اس کو جج تو نہیں بنا دیتے، اور جو ظالم ہوتا ہے اس کو بھی جج نہیں بناتے. تو اس کا مطلب ہے جج کوئی انڈیپینڈنٹ غیر جانبدار ان بائس تھرڈ پارٹی ہونی چاہیے، اور اگر وہ ان دونوں میں سے کسی کے انڈر ہوگا تو اس پر ان کے اثرات آئیں گے. یہ بھی عقل کا تقاضا ہے. آپ دیکھیں ہمارے جج خرید لیتے ہیں لوگ، کیوں خریدتے ہیں؟ چونکہ ان کے انسان معاشی اور مفادات وابستہ ہوتے ہیں. تو ایک ایسا ہونا چاہیے انصاف کروانے والا جس کا کسی کے ساتھ کوئی مفاد وابستہ نہ ہو. مفاد وابستہ کا میں لفظ کیوں بولا؟ یعنی اسی لفظ کو میں بدلنے لگا ہوں کہ ایسا ہونا چاہیے جو بے نیاز ہو، سب سے نیاز ہوگی، نیاز مندی ہوگی تو انصاف کا تقاضا تو پورا نہ ہوا. اور یہ سب عقل کے مسلمات ہیں، اس کے اندر کوئی مذہب کی بات نہیں ہے. تو اگر نیاز مندی ہوگی تو انصاف نہیں ہوگا اور فطرت کا وہ دائیا تشنا تکمیل رہ جائے گا، مکمل نہیں ہوگا. تو لہٰذا مکمل کروانے کے لیے ایک ایسی ذات چاہیے ہوگی جو بے نیاز ہو، اس سے بھی اور اس سے بھی، اور عدل کو چاہنے والی ہو. تو لہٰذا عدل واقع ہوگا. یہاں پہنچ کر حیات بعد از موت کے تصور کے اندر اقبال کہتے ہیں کہ عقلی طور پہ خدا کا تصور لازمی ٹھہرتا ہے. لہٰذا ہم عقلاً مجبور ہیں کہ ایک خدا کو مانیں، اس کو بے نیاز مانیں، اس کو انصاف پسند مانیں، انصاف کرنے والا مانیں.
اس کے بعد جی اگلی بات، اور وہ بات یہ ہے کہ یہاں پر اقبال نے پھر کچھ عمومی سوالات اٹھا دیے. اس نے کہا یہاں تک تو ثابت ہو گیا. دیکھیے مفکر کی یہی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ جانبدار ہو کے نہیں چلتا. یہاں تک کتنی بڑی بنیادیں اس نے طے کر دی، گزر بھی تو سکتا تھا، لیکن اس نے پھر غور کیا اور اس نے کہا نہیں، ان بنیادوں پر اس حوالے سے ابھی بھی اعتراض ہو سکتا ہے. تو پہلے اس سے کہ ہم آگے چلیں، ان اعتراضات کو پہلے اس نے بیان کیا اور پھر اس کے جوابات دیے، تاکہ جو قاری ہے، جو پڑھنے والا ہے، سمجھنے والا ہے، اس کو جب وہ میری فکر کو پڑھے گا تو اس پر کوئی تیسرا مختلف اور انداز سے سوال اٹھا سکتا. لہٰذا ان سوالوں کا یہاں پہ رد کر دیا اقبال نے. پہلا سوال اس میں کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے کہ ایک لامتناہی زمانے کی ضرورت کیوں ہے عدل و انصاف کی اس زندگی کے لیے؟ کیا 2-3 گھنٹوں میں انصاف نہیں ہو سکتا؟ اس کے لیے ہمیشہ آخرت ہمیشہ ہے نا. وہ کہتا ہے جی اس کے لیے ہمیشہ اتنی لمبی زندگی کیوں ضروری ہے؟ 4 گھنٹوں میں بھی تو انصاف ہو سکتا ہے. اس کا اقبال نے کہا کہ میں پہلے بھی جواب دے آیا ہوں کہ اس دنیا میں یہ مختصر وقت میں سعادت اور مسرت اور فضائل اخلاق ان کے تمام مظاہر کا واقع ہونا تھوڑے وقت میں ممکن نہیں، لہٰذا یہ نہیں ہو سکتا. اگر یہ ہو سکتا ہوتا تو عدل و انصاف کے لیے کسی تیسرے دن کی آخرت کی ضرورت ہی نہیں تھی، ادھر ہی ہو جایا کرتا. تو لہٰذا ادھر نہیں ہو سکتا. لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کا زمان مختصر نہیں ہو سکتا، زمان ہمیشہ ہونا چاہیے. سمجھے بات؟ مختصر نہیں، تھوڑا زیادہ لگا لیں، 2000 سال رکھ لیں، بس لامحدود ہے نا. دیکھیں ہمارے پاس بھی یہ ہمیشہ رہے گی، اب ہمیشہ کی لیمٹ تو ہمارے پاس نہیں ہے نا کوئی. آپ سمجھے؟ نہیں وہ ٹھیک ہے، لیکن عدل و انصاف کے لیے، ہاں عدل و انصاف کے لیے تو مختصر ہے، لیکن عدل و انصاف کو میسر آنے کے بعد اس کو انجوائے کرنے کے لیے لامحدود ہے. آئیے سمجھ. اب پھر اس میں بھی تقسیم ہے. کچھ لوگ اب حصہ بقدر جس سے ہے نا، جس نے جتنا کیا وہ اتنی دیر رہے گا. مسلمان نہیں جائیں گے کیا جہنم میں؟ جائیں گے، اپنا حساب بھگت کے واپس آئیں گے. تو جو بالکل مسلمات کا ہی منکر عقلی کو کافر ہے، یعنی عقل کہتی ہے کہ ایک ہونا چاہیے خدا، وہ 10 مانتا ہے، تو وہ تو بنیادی مسلمات کا منکر ہے. وہ تو ڈیزرو کرتا ہے ہمیشہ پڑا رہے. تو جو ڈیزرو نہیں کرتا ہمیشہ پڑا رہے، اس کے لیے پھر درجہ بدل جائے. سمجھے؟ اچھا اب لامتناہی دونوں کے لیے کیسے ہے؟ اس لیے کہ وہ چونکہ مسلمات عقلیہ کا منکر ہے، لہذا وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ ہمیشہ جہنم میں رہی. جو مسلمات اصل عقیدے بیسک رولز کا منکر نہیں ہے، چھوٹی چھوٹی اس کے اندر پرابلم تھی جس کی وجہ سے ادھر آیا، وہ ڈیزرو کرتا ہے کہ تھوڑی دیر کے بعد ادھر آئے. اور پھر چونکہ مسلمات کا اقرار کیا ہوا تھا، بیسک پرنسپل کا اقرار کیا ہوا تھا، لہٰذا ان اقرار کی بنیاد پہ وہ ہمیشہ اچھا انجوائے کرے، جنت اس کو انجوائے کرے. سمجھے بات؟ تو پہلا اعتراض جواب اس نے یہ دے دیا علامہ نے کہ لامتناہی ہونا، غیر محدود انفینٹی کے ساتھ انفائنائٹ لینتھ آف پیریڈ اس لیے ضروری ہے کہ اس میں جو عقل، جو فضائل اعمال تھے اور جو سعادت و مسرت تھی، ان کے کما حق کو پورے مظاہر واقع ہوں گے. اگلا چلیے دوسرا سوال یہ ہے، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ حیات انسانی، اب یہ بڑا اہم سوال ہے، بڑا ہی اہم سوال ہے. یعنی پہلا جو ہم نے حیات کے لیے فطرت کا تصور قائم کیا، اس کے بعد یہ سب سے اہم سوال ہے جو ابھی میں کرنے لگا ہوں، اور یہ آپ میں سے ہر بندے کے ذہن میں آنا چاہیے تھا، آیا نہیں ہے. لیکن وہ سوال یہ ہے، علامہ کہتے ہیں کہ حیات جو بھی ہو، وہ یہ ہو اس دنیا میں ہو یا اس دنیا کے بعد کی ہو جس کی ہم ڈسکشن کر رہے ہیں، یہ دونوں حیاتیں ایک چیز کے ساتھ وابستہ ہیں اور اس پر قائم ہیں. وہ چیز بتائیں کیا ہے؟ وہ چیز ہے شعور. ہے کہ نہیں بتائیں؟ اگر بالفرض اس دنیا میں تو ہمارا شعور قائم ہے، اس میں تو دلیل کی ضرورت نہیں ہے. بتائیے اگر اگلی دنیا میں شعور نہ ہو تو حیات کا کوئی معنی سمجھ میں آتا ہے؟ یعنی جس کو جزا دینی ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کو جزا دی جا رہی ہے، اور جس کو سزا دینی ہے اس کو شعور ہی نہیں کہ اس کو سزا دی جا رہی ہے. آپ اس ٹیبل کو مارتے رہیں اور اس کو آرے میں ڈال کے ذرا ذرا کر دیں، اس کو کیا پتہ؟ کیونکہ اس کے اندر شعور نہیں ہے. آگے سمجھ؟
اس کے اندر کیا نہیں ہے؟ شعور نہیں ہے. تو لہٰذا جزا اور سزا کا سارا معاملہ ہی شعور سے وابستہ ہے کہ نہیں ہے وابستہ؟ علامہ کہتے ہیں بس شعور سے متعلق یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ دماغ کا وظیفہ ہے. یہ جو دماغ اس جسم کے اندر ہے، اس حصے میں ہے، اس حصے میں ہے نا، اس کے اندر دماغ ہے. علامہ کہتے ہیں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس دماغ، یہ جو مادی دماغ ہے، شعور اس کی پیداوار ہے، اس کا وظیفہ ہے. یعنی کہ نیورون سے سمجھ آئیے کہ نہیں آئی حضرت صاحب؟ نہیں ہے. آپ کو آ رہی ہے حضرت صاحب سمجھ؟ آپ کو آ رہی ہے؟ نیند کیوں آ رہی ہے؟ اس حصے کی پیداوار ہے پورا کا پورا شعور. علامہ کا یہ تصور ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ مادی دماغ تو مر گیا ہے، مادی دماغ تو پگھل جاتا ہے. ختم ہو گیا نا. تو گویا اگر یہ ختم ہو رہا ہے اور دماغ کا وظیفہ شعور ہے تو شعور کہاں سے آئے گا؟ تو شعور تو جہاں آنا تھا وہی مر گیا. شعور کی پروڈکشن کی فیکٹری ختم ہو گئی تو شعور نے کہاں سے آنا ہے؟